عبادت خداوندی کا انعام زندگی بھر کا آرام۔ اللہ کریم عبادت خداوندی کے بدلے میں بندے مومن کو زندگی بھر کا آرام اور راحت اور آسائش عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یقول، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، یعنی میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ املأ صدرک غنًا، میں تیرے سینے کو بے پرواہی سے بھر دوں گا۔ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کو، تیری غریبی کو ختم کر دوں گا۔ اور وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، یعنی تجھے کام زیادہ کرنے پڑیں گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا، اور میں تیرے فقر کو بھی ختم نہیں کروں گا۔ حدیث شریف کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمایا، اور اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اے بندے مومن، اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے گا، میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا، تو میں تجھے کیا عطا فرماؤں گا؟ میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، بے پرواہی سے بھر دوں گا، تو بے پرواہ ہو جائے گا، تجھے کسی چیز کی احتیاج اور ضرورت نہیں رہے گی، تھوڑی چیز بھی ہوگی نا وہ تیرے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور دوسرا انعام کیا ہے کہ میں تیرے فقر کو ختم کر دوں گا، تجھے غریبی پیش نہیں آئے گی، محتاجی پیش نہیں آئے گی۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا۔ اب ہم نے اپنے آپ پہ غور کرنا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد گرامی پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ یہ جو اللہ کریم اپنی عبادت کے لیے وقت نکالنے کا تقاضا فرما رہا ہے اپنی شان کے مطابق، اگرچہ وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارا وقت عبادت میں لگے رہیں، اور اگر کسی کو ایسی سعادت نصیب ہو جائے تو یہ بھی سعادت ہے کہ اس کو باقی کاموں سے فراغت مل جائے اور وہ اپنے سارے اوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم فرمائی ہے، اگر ہم اس عبادت کے لیے وقت نکال لیں گے، وہ عبادت کون سی ہے؟ نماز، سال کے بعد روزہ ہے، اور زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج ہے، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو یہ عبادت جو ہے یہ ہم پر لازم ہے۔ نماز پڑھنا صبح کے وقت اور پھر ظہر کے وقت تک اپنے کام کاج انجام دینا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر ظہر کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا، عصر تک اپنے کام کاج کرنا، پھر عصر کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا، تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا تو میں تجھے بے پرواہ بنا دوں گا، اور تیری غریبی کو بھی ختم کر دوں گا، تجھے غریبی پیش نہیں آئے گی۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم غریب نہ ہوں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت پیش نہ آئے، ہم بے پرواہ ہوں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے اگر ہم اللہ کریم کے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان عالی شان پر عمل کر لیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میں مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، کہ میں تیرے ہاتھوں کو شغل سے، کام کاج سے بھر دوں گا۔ کیا مطلب؟ تجھے کام زیادہ کرنا پڑے گا، ہر وقت تو اپنی کسی نہ کسی کام کے چکر میں لگا رہے گا، اور تجھے حاصل وہی ہوگا جو تیری قسمت میں نے لکھا ہے، اور تیری غریبی کو بھی میں ختم نہیں کروں گا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک درس ہے، بہت بڑا ایک سبق ہے۔ ہم اس کو یاد کر لیں گے تو سارے دنیا کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، اور ہماری زندگی جو ہے
وہ آسائش و آرام والی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کریم کے اس فرمان عالی شان پر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔